مفتاح اسماعیل کی جگہ اسحاق ڈار کے وزیر خزانہ بنائے جانے کی خبر آتے ہی امریکی ڈالر پاکستانی روپے کے مقابلے میں 10 روپے گر گیا ہے، جسے سابق وزیر خزانہ کی واپسی سے منسوب کیا جا رہا ہے اور حکومتی حلقوں کا دعویٰ ہے کہ اب پاکستانی معیشت سنبھل جائے گی۔ دوسری جانب معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نواز لیگ کی اسحاق ڈار سے توقعات بہت زیادہ ہیں، لیکن IMF کے پروگرام کی موجودگی میں ان امیدوں کا پورا ہونا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ لندن میں نواز شریف کی جانب سے نئے وزیر خزانہ نامزد کیے جانے کے بعد اسحاق ڈار پاکستان پہنچ چکے ہیں اور مفتاح اسماعیل نے بطور وزیر خزانہ استعفیٰ دے دیا ہے۔ دوسری جانب عمران خان کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار قوم کے محافظوں سے ڈیل کرنے کے بعد واپس آ گیا ہے، حالانکہ اسے جیل جانا چاہیے تھا۔ خان صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ اسحاق ڈار کے بعد نواز شریف بھی واپس آ جائیں گے تو ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ چور ملک کو لوٹنے سے باز نہیں آ سکتے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار کی وطن واپسی شہباز حکومت کے لیے بڑا امتحان ہے، کیونکہ اگر وہ بھی معیشت کو سنبھال نہ پائے تو نواز لیگ کا اگلے الیکشن میں دھڑم تختہ ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ اپریل 2022 میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں قائم ہونے والی حکومت میں وزارت خزانہ کا قلمدان مفتاح کو ملا تھا۔ 5 ماہ سے زائد وزیر خزانہ رہنے والے مفتاح اسماعیل کے بعد اب یہ قلمدان اسحاق ڈار کو دے دیا گیا ہے، جو اس سے پہلے نواز شریف کے دوسرے اور تیسرے وزارت عظمیٰ کے دور میں وفاقی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں۔ اسحاق ڈار ایک ایسے وقت میں وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالنے جا رہے ہیں جب پاکستان میں ملکی معیشت شدید مشکلات کا شکار ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی کی سطح 27% تک پہنچ چکی ہے۔ ملک میں تیل، بجلی، گیس اور خوردنی اشیاء کی قیمتوں میں ہونے والے بے تحاشا اضافے کی وجہ سے موجودہ حکومت تنقید کی زد میں تو ہے، دوسری جانب IMF پروگرام کا حصہ ہونے کے باعث اسے سخت معاشی فیصلے کرنے پڑے ہیں۔ اس وقت امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی کرنسی ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے اور ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے، لیکن اسحاق ڈار کی وطن واپسی کے ساتھ ہی امریکی ڈالر 10 روپے گر گیا ہے، جس کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ روپیہ مضبوط ہوگا اور ڈالر مزید نیچے آئے گا۔ تاہم معاشی ماہر ڈاکٹر فاروق سلیم کے مطابق موجودہ بدحال معاشی صورتحال میں اگر اسحاق ڈار کے پاس کوئی آؤٹ آف دی باکس حل ہے تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ان کا سابقہ معاشی ماڈل موجودہ صورتحال میں کارگر ہوتا نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ معیشت اس وقت بدترین صورتحال کا شکار ہے اور مہنگائی کی وجہ سے عام فرد کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ 5 ماہ میں معاشی طور پر لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں مل سکا اور اس کے ساتھ تجارتی اور کاروباری حلقے بھی اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ کاروباری حلقوں نے لندن میں نواز شریف سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ آپ کی موجودہ معاشی ٹیم سے معاملات نہیں سنبھل رہے، چنانچہ نواز شریف نے اسحاق ڈار کو یہ ذمہ داری دینے کا فیصلہ کیا جس کی وجہ سے ان کی ماضی میں خراب صورتحال میں کارکردگی تھی۔ یاد رہے کہ 1998 میں پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے بعد ملک پر معاشی پابندیاں عائد کر دی گئی تھی، لیکن پھر اسحاق ڈار نے معیشت کو سنبھالا تھا۔ دوسری بار 2013 میں نواز لیگ کو معیشت بری حالت میں ملی تھی۔ نواز لیگ کے سینئر رہنما محمد زبیر نے اسحاق ڈار کی واپسی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ سابق حکومت کی جانب سے انہیں 3 سال تک پاسپورٹ نہ دینا ان کے پاکستان نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ اس سال مئی میں انہیں پاسپورٹ ملا تو تب سے ان کی واپسی کی بات شروع ہو گئی۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ اس وقت نواز لیگ کی حکومت کو دن بدن خراب ہوتی معاشی صورتحال کی وجہ سے تنقید کا سامنا ہے اور پنجاب میں جولائی میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں شکست کی وجہ بھی مہنگائی کی بلند شرح کو قرار دیا جاتا ہے۔ محمد زبیر نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ اسحاق ڈار معاشی صورتحال کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ماضی میں بھی ایسا کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کی معیشت اور عوام دونوں پر نظر ہوتی ہے، کیونکہ یہ پولیٹیکل اکانومی ہے اور ایک خاص حد تک عوام پر بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ محمد زبیر کے مطابق اسحاق ڈار کی واپسی اور معیشت میں بہتری سے نواز لیگ کو یقینی طور پر سیاسی فائدہ حاصل ہوگا، لیکن ماہر معیشت ڈاکٹر فاروق سلیم کے خیال میں اس وقت وزیر خزانہ کسی کو بھی بنا دیا جائے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ IMF پروگرام کے بعد وزیر خزانہ ثوابدیدی اختیارات نہیں رکھتا اور اسے IMF شرائط کے تحت ہی ملکی معیشت کو چلانا پڑے گا۔ ڈاکٹر فاروق نے بتایا کہ نواز لیگ کی حکومت اسحاق ڈار سے 2 کام چاہے گی، ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں وہ مقامی کرنسی کو نیچے لائیں اور دوسرا وہ مالیاتی سپیس یعنی گنجائش پیدا کریں، کیونکہ اگلے سال انتخابات کا سال ہے اور مالیاتی گنجائش کے بغیر انفراسٹرکچر جیسے ترقیاتی منصوبوں کو شروع نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار کا ماڈل روپے کا اوور ویلیو اور ہارڈ انفراسٹرکچر یعنی پل اور سڑکیں بنا کر معیشت کو چلانے کا رہا ہے تاکہ اس سے ملازمتیں بھی پیدا ہو سکیں۔
انہوں نے کہا کہ اس IMF پروگرام کے تحت کرنسی کو مارکیٹ فورسز پر چھوڑ دیا گیا ہے اور اسٹیٹ بینک یا حکومت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی، جبکہ سیلاب کی وجہ سے انفراسٹرکچر پر کام نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نواز لیگ کی اسحاق ڈار سے توقعات زیادہ ہیں، لیکن ان امیدوں کا IMF پروگرام کی موجودگی میں پورا ہونا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔